بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین حضرات و سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی صاحب، نمسکار۔ آپ کی یہ آواز ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس۔ بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک سوامی جی جو نرسمہا آنند ہیں، انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے ہیں، تو آپ کو چاہیے تھا کہ فوراً ایکشن لیتے، کیونکہ یہ ہمارا دیش کسی ایک مذہب سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ یہاں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی یہ سارے یہاں پر رہا کرتے ہیں۔ تو چنانچہ میں ہمارے وزیر اعظم سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ فوراً اس پر ایکشن لے۔ آپ اگر چاہیں گے تو ہمارے یو پی کے جو چیف منسٹر ہیں ان کو آرڈرز پاس کریں تو یقیناً ان کی گرفتاری عمل میں آئیں گی۔ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، بات دراصل یہ ہے کہ صرف آپ کے اسلامی لباس کا پہن لینا اور ہے، اور کتب بینی کرنا یہ اور ہے۔ آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ صرف اسلامی لباس پہن لیا جا رہا ہے، جیسے کہ ہمارے سوامی جی جو لباس پہنے ہیں ان کے دھرم کا لباس ہے، تو چنانچہ وہ لباس پہن لیے کہ کاش کہ وہ کچھ کتابیں بھی پڑھتے ہوتے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ کرتے ہیں۔ اور مجھے یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بھی شان میں گستاخی کی گئی ہے۔ اب یہاں فی الوقت تفصیل میں گئے بغیر ہمارے سوامی نرسمہا آنند صاحب سے اتنا کہوں گا کہ کاش کہ وہ کتاب پڑھتے ہوتے۔ ایک کتاب کہ جو ہے بڑی کافی تفصیل ہے، مگر اس میں سے چند جملے میں سنانا چاہتا ہوں کہ ایک براہت رشی کی ایک پیشن گوئی تھی۔ یہ ولادت مسیح سے 5000 برس پیشتر کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھارت ورش میں ایک رشی جنگلوں اور پہاڑوں کی خوب سیاحت فرمایا کرتے تھے۔ ان کا نام نامی براہت اور لقب کلاشن تھا۔ ان کو 4 ویدوں اور 6 شاستروں پر بہت ہی عبور تھا، تو یعنی ان کی یہ قابلیت بھی میں بتا چکا کہ کیا قابلیت تھی۔ تو چنانچہ اسی رشی مہاراج سے سوال کیا گیا تھا، تو رشی مہاراج وہ پرماتما کے پیارے کون ہیں؟ کیا وہ مہرشی اور منی اور یوگی جو گزر چکے ہیں؟ براہت نے کہا ہاں وہ بھی ہیں جو گزر چکے ہیں اور اپنی تعلیمات اور فرمودات کو سنسار میں پھیلا چکے ہیں۔ ان سب کی فرما برداری کرنا اور ان سے پریم رکھنا بھی فرض ہے، مگر ان کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں، ان کا علم تم کو نہیں ہے۔ تمہیں کیا بعض بڑوں کو ان کی خبر نہیں ہے۔ اب اس میں ہمارے سوامی نرسمہا آنند صاحب بھی آ رہے ہیں کہ ان کو بھی خبر نہیں ہے۔ یہ غور سے سنیں اور اس سننے کے بعد عمل کریں اور معافی نامہ آپ ایک شائع کریں۔ عام لوگ ان پاک ہستیوں کو نہیں جانتے تھے۔ ایک بہت دور سمے میں جب کہ سنسار کا آخر ہونے والا ہوگا اور وہ آخری زمانہ کہلائے گا۔ یہ جو زمانہ ہے یہ آخری زمانہ ہے، تو اس زمانے میں ایک بہت بڑا مہاتما اور مہاراجوں کا مہاراج پیدا ہونے والا ہے، جو ہر پرکار اپنا چمتکار دکھائے گا۔ اس کے جنم پر آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، درخت اور پتھر اور حیوان اس کو ماتھے ٹیکیں گے اور ہر چیز اس کو نمسکار کرے گی۔ اس بڑے مہاراج کا پوتر نام محمتا ہوگا،
جس کی انگلی چندرما کو 2 ٹکڑے کر دے گی، تو پتہ چلا کہ جس کو محمدہ کہا جاتا ہے وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ جب ان کی ولادت ہوئی ہے تو چنانچہ یہاں پر دیکھا گیا کہ چندرما یعنی انگلی سے جو چندرما کو 2 ٹکڑے کرے گی، اور اس بڑے مہاراج کے ساتھ اس کا ایک مہاراج کمار بھی جنم لے گا، جو کہ پرماتما کے ایک پوتر استھان یعنی سنسار کے سب سے بڑے مندر میں پیدا ہوگا۔ یہاں پر جو کہا جا رہا ہے جو پرماتما کے ایک پوتر استھان یعنی کعبے کا ذکر ہو رہا ہے، یہاں پر کعبے میں پیدا ہونے والا ہے، تو جس کا نام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، وہ سرپ مارک ہوگا، یعنی سانپ کو مارنے والا، وہ ایشور کا ہاتھ کہلائے گا، وہ پرماتما کا مکھڑا ہوگا، وہ بھگوان جی کی شکتی والا ہوگا، اس کو دھرتی کا باپ کہیں گے۔ وہ سوریا سورج کو پلٹا دے گا، جس طرح پرمیشور کے بہت سے نام ہیں، جس طرح مہامتا کے بہت سے نام ہیں، اسی طرح مہامتا کے اس راجکمار کے بھی بہت نام ہوں گے، اور ان میں ایک نام اس کا اوم بھی ہوگا۔ تو چنانچہ آپ جس کو اوم کہتے ہیں ہم اس کو علی کہتے ہیں، اور آپ کے ہاں جس کو محمدہ کہتے ہیں ہم اس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ تو چنانچہ یہ آپ کا جو بیان ہے یہ سراسر غلط ہے اور آپ کے مذہب کے بھی خلاف ہے، اور آپ یہ ہمارے قرآن پر یہ آپ حرف نمائی کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں ایسے ایسے آیتیں ہیں جس کی بنیاد پر یہ قتل و غارتگری کہا ہے۔ جی نہیں، ہمارے پاس صرف قرآن نہیں ہے، قرآن کے ساتھ تفسیر پڑھی جاتی ہے، اور تفسیر اگر پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ قرآن انسانیت کی تعلیم دے رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن کے سبب اور معاذ اللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبب یہ آپ کے دہشت گردی وغیرہ ہو رہی ہے۔ اس وقت تو آپ کا بیان خود ایک دہشت گردی کا بیان ہے، تو آپ کو چاہیے کہ یہ دہشت گردی نہ پھیلائیں، سب مل کر رہیں۔ آپ کو آپ کا مذہب اسی قرآن کو اگر آپ پڑھتے ہوتے تو اس قرآن میں ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، لکم دینکم ولی دین، ہم اس پر عمل کرتے ہیں، کسی کے دین میں ہم جبر نہیں کرتے ہیں۔ ہم بتائے کبھی ہم کسی کے پتلا، آپ کا پتلا جلائے کبھی ہم؟ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتلا جلائیں گے؟ نہیں، آپ یہاں کے دیش کے پرسکون ماحول کو خراب کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اسی لیے میں ہمارے دیش کے وزیر اعظم نریندر مودی جی صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ فوراً ان پر ایکشن لیا جائے۔ بس یہ کہتے ہوئے رخصت ہو رہا ہوں۔